یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا؟ تفصیل سے جانیں شامی روحانی ٹی وی کے ذریعے۔ برج حمل، یہ پورا ہفتہ صحت کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتا ہے، کیونکہ شروع میں چاند آپ کے چھٹے گھر میں موجود ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے سے بھی محروم رہ سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ کی صحت مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو۔ نتیجے کے طور پر خاندان کے افراد، خاص طور پر آپ کے ساتھی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ 12 گھر پر چاند کا مکمل رخ ہوگا، جس کی وجہ سے گھر میں کسی بھی ناپسندیدہ مہمان کا آنا آپ کو پریشان کرے گا، کیونکہ آپ کو ان کی خیریت کا خیال رکھتے ہوئے بہت زیادہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کو بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو متعدد مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ہفتے آپ فلاحی کاموں میں زیادہ مشغول رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی مذہبی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد کو بھی اندرونی سکون حاصل ہوگا اور ذہن میں مثبت خیالات پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے 10 گھر پر زحل کے اثر کی وجہ سے آپ کے بزرگ آپ کی محنت اور لگن سے متاثر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ملاقاتوں میں آپ کے کام کی تعریف کریں، تاہم دوسروں کی طرف سے تعریف حاصل کرنے کے بعد آپ کو انا پرست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے کام کو اسی رفتار سے جاری رکھیں گے۔ اس ہفتے 7ویں گھر میں عطارد کی موجودگی کی وجہ سے طلباء کو اپنی تعلیم سے متعلق کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جس کے لیے وہ ابھی تک تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کے تناؤ میں بھی اضافہ کرے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے سے پہلے کسی بڑے سے مشورہ کرنا مناسب ہوگا، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں کو کبھی کبھار اچھی لڑائی پسند ہوتی ہے، اور اب کسی اور کو پہنے بغیر ایک بار کے لیے ایک دوسرے میں اس آؤٹ لیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعتدال پسندی میں ایک اچھا سیٹ اپ ہے۔ آپ کو برطرف کرنے کے لیے اب دونوں کو مسابقت کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے، تاہم آپ میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، اس لیے بہت محتاط رہیں کہ آپ اس لمحے کی گرمی میں کتنا اونچا داؤ پر لگاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو طویل مدتی میں طاقت کے اشتراک کے نظام کی ضرورت ہے، جہاں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں، اور یہ اصول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کا رشتہ اس کے بغیر ایک بڑی طاقت کی جدوجہد بن جائے گا، جو کہ واضح طور پر ناکارہ ہے، اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے وقت ایک بہت ہی طاقتور میچ۔ آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کے کنٹرول کے مسائل، بے صبری، خطرہ مول لینے میں راحت، مشورہ لینے میں ناکامی اور عملیت کی کمی بھی دوسری طرف بڑھ جاتی ہے۔ بحران کی کافی حد تک معمول کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے منفی چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ وسائل اور معاف کرنے کی صلاحیت تجربات پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ غیر جانبدار شراکت داروں کے درمیان قریبی ہم آہنگی کی اضافی وجوہات اولاد کی پیدائش اور مزید علاج ہیں۔ شادی میں میش کے ساتھ مضبوط مطابقت کے باوجود خوشی اور امن ان کے تعلقات میں صرف خواب ہیں۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے منصوبوں اور نقطہ نظر کی مماثلت شور مچانے والے اسکینڈلوں میں بدل سکتی ہے۔ ویسے قریبی رشتہ دار، چونکہ وہ کبھی کبھی ان کے درمیان کشیدگی کا سامنا کرتے ہیں، واضح طور پر ان کے اتحاد سے مطمئن نہیں ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں حسد کرتے ہیں۔ ان کے درمیان جلنے والے جذبے اکثر انتہائی سنسنی خیز محبت کے سلسلے کی نسبت زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بہتر طور پر جانتے ہیں، باہمی احترام پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھوتا کرنے کے طریقے اپنانا سیکھتے ہیں، اور دعووں کے خلاف مزاحمت کمزور پڑ رہی ہے۔ یہ سب اس کے فوائد اور نقصانات ہیں، اور اگر اس اینک کے ذریعے ہم ان کے اتحاد پر غور کریں، خاندانی زندگی میں میش کے ساتھ میش کی ہم آہنگی منفی سے زیادہ مثبت ہے۔ اس کے علاوہ اتار چڑھاؤ والے کردار اور طوفانی جذباتی پھٹنے بھی مثبت کردار ادا کرتے ہیں، جس سے شراکت دار نیرس زندگی اور بوریت کی وجہ سے نہیں مرتے۔ تنازعات کے ذریعے تعلقات اکثر تیار ہوتے ہیں، اور آتش پرست عناصر کے ارکان یہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ برج ثور، اس رقم کے باشندوں کو اس ہفتے صحت کی معمولی پریشانیوں کے علاوہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہوں گے، کیونکہ چاند صرف پہلی سے ماہی میں آپ کے چھٹے گھر میں داخل ہونے والا ہے۔ تاہم اگر آپ گر جاتے ہیں تو گھریلو علاج پر انحصار نہ کریں۔ کسی بھی موسمی بیماری کی صورت میں آپ کو ہدایت کی جاتی ہے
کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ادویات نہ لیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو جوڑوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ہفتے کے آغاز سے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس وقت کے دوران چاند آپ کی رقم کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا۔ توقع ہے کہ ان کی خراب صحت کی وجہ سے آپ کو ان پر بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں آپ کے مالی حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس ہفتے میدان میں کام کی زیادتی آپ کو خاندانی خوشی سے محروم کر سکتی ہے۔ تاہم اگر آپ اپنے ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ اس پورے ہفتے کی طرح مریخ آپ کے دوسرے گھر میں موجود رہے گا، اس لیے گھر کے افراد کو کافی وقت دیں۔ اس کے علاوہ آپ کے 9 گھر میں زحل کا براہ راست آپ کی مدد کرے گا اور آپ اپنے پہلے سے زیر التوا کام وقت پر مکمل کر سکیں گے، جس کی وجہ سے اس نشان کے رہنے والوں کے لیے کام کی جگہ پر ترقی، انکریمنٹ اور اعلیٰ عہدے ملنے کا قوی امکان ہے۔ طلباء کے لیے اس ہفتے کا ذائچہ کہتا ہے کہ یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو سازگار نتائج مل سکیں گے۔ آپ اپنی پڑھائی کی طرف تھوڑا محتاط رہیں گے، جس کے اچھے نتائج بھی آئیں گے۔ اس رشتے میں پیسے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کو سستی اور کفایت شعار کے طور پر دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک بار پھر اچھی بات ہے اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے رشتے کے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ آپ اپنے ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحصار کی تعریف کریں گے، اس پارٹنر کی بنیاد ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ آپ پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں۔ ورشب اور میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہیں، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ ورشب پرسکون اور عقلمند علامت میش کا ایک اچھا دوست اور مشیر ہو سکتا ہے جب آگ کا نشان بہت جذباتی ہوتا ہے اور اس وجہ سے مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس غلطی کو کرتے ہوئے ورشب جلدی سے صحیح فیصلہ پاتا ہے۔ متوازن اور معقول ورشب اس طرح کے رشتے میں زندگی بچانے والا ہے، اور میش ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے، بطور معاونت لینا۔ تاہم اگر فریقین اس معاہدے پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں تو یہ اتحاد طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ برج جوزا صحت کے ذائچے کے مطابق یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے بھی بہتر رہے گا، تاہم اس دوران آپ کو کچھ چیزوں پر خصوصی توجہ دینی ہوگی، جیسے جب آپ کے پاس وقت ہو تو پارک میں ورزش کریں یا یوگا کریں، اور روزانہ صبح و شام تقریباً 30 منٹ تک چہل قدمی کریں۔ مالی زندگی کے آغاز میں چوتھے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے گھر کے بزرگ آپ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اخراجات ختم ہو رہے ہیں تو پیسے بچانے کے لیے ایک اچھی طرح سے حسابی اور مؤثر حکمت عملی بنائیں۔ کنٹرول کے لیکن آپ انا کی وجہ سے ان کے مشورے کو نظر انداز کر سکتے ہیں، جو طویل عرصے میں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے مریخ کے عروج کے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کا علم آپ کے آس پاس کے لوگوں پر اثر ڈالے گا۔ خاص طور پر اس ہفتے آپ اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے جنس مخالف کو بھی اپنے گھر کے قریب راغب کر سکیں گے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کے کیریئر میں سازگار نتائج ملنے کے امکانات ہوں گے۔ آپ تمام رکاوٹوں کو مٹا کر کامیابی کے راستے پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ نیز آپ کی کامیابی کو دیکھ کر آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے، اور اس طرح آپ کو دوسروں کی طرف سے بے پناہ تعریف ملے گی۔ اس ہفتے عطارد آپ کے تعلیمی گھر میں موجود رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ذاتی زندگی کے حالات معمول پر آ جائیں گے۔ آپ کا ذہن پڑھنے لکھنے میں مشغول رہے گا، اس سے آپ کو اپنی الجھنوں سے چھٹکارا مل جائے گا، اور نتیجتاً آپ اپنے امتحان میں کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محبت کے ذائچے کے مطابق اس ہفتے زہرہ 5ویں میں محبت کے گھر میں زیادہ تر ہونے کی وجہ سے اس رقم کے لوگ اپنے تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ تاہم وہ ہفتے کے شروع میں اپنے پریمی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکیں گے، لیکن وہ ہفتے کے وسط میں اپنے کام سے نمٹ سکیں گے
और उसके मुताबिक चीजों को संभाल सकेंगे। इस हफ्ते आप अपने जीवन साथी की मुख्तलिफ खूबियों का तजुर्बा करेंगे और उससे आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा मुस्बत इशारे होंगे और आप दोनों माजी की तमाम गलत फहमियों को भला कर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ दिलचस्प मंसूबा भी बना सकते हैं। जी मनी दोहरी फितरत की अलामत है। हमारी दुनिया जोड़ों में आती है, ये अच्छा और बुरा, मर्द और औरत, येन और यांग और जीमनी बाशिंदे इसका जिंदा सबूत हैं। अक्ल और आज़ादी मुश्तरका, मोहब्बत करने वाले, हमागीर और बेतरतीब जीमनी अफराद किसी भी मुमकिना साथी के लिए एक रोमानवी चैलेंज होते हैं और उसके साथ साथ एक मुअम्मा भी। वो तकरीबन एक ही लम्हे में गर्म और सर्द होते हैं। उन्हें समझना सबसे मुश्किल है। समाजी तौर पर उनकी बहुत ज्यादा मांग है क्योंकि वो लोगों को महसूस करना जानते हैं। सबसे बढ़कर वो सबसे ज्यादा दिलकश लोग हैं। जीमनी पर मरकरी की हुक्मरानी है, तब्दीली और मुवासलात से मुंसलिक सैयारा। अगरचे ये लोग अच्छी मुवासलात की महारत रखते हैं, उनके पास मुखालिफों को आसानी से कबूल किया जाता है। आम जीमनी मकामी मिसाली, तफरीही, बेसाख्ता दोस्तों की तलाश करता है जो अपनी दिलचस्पियों में शरीक होते हैं। उन्हें अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरतमंद किस्म के लोगों के जरिया बंद कर दिया जाता है जो ज़्यादातर वक्त घर में रहना पसंद करते हैं। जीमनी निशान के बाशिंदे सुनहरी ज़बान के साथ साथ होशियार जहन के हामिल होते हैं, एक ऐसा फर्द जो पेचीदा ख़यालात को आसान तरीके से पहुंचाने की सलाहियत रखता है और मुतासिर कुन। दूसरे वो काम में अच्छे प्रोड्यूसर हैं जब तक कि वो बोर ना हो। पेशा वराना तौर पर वो तमाम तख्लीकी और मीडिया शोबों में महारत रखते हैं। बुर्ज सरतान, इस हफ्ते के शुरू में तीसरे घर में चांद की मौजूदगी की वजह से अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें और शराब नोशी से हत्ता अल इम्कान परहेज करें, क्योंकि योगिस किसी करीबी जानने वाले या दोस्त के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको अचानक पार्टी में ले जाया जा सके। फिर और वहां आप अपनी शराब जरूरत से ज्यादा पी सकते हैं। आप अपनी सेहत को खराब कर सकते हैं। आपकी मेहनत और लगन से आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी मदद से आप कुछ रकम कमा सकते हैं। चूंकि चांद चौथे घर में मुंतकिल होगा, इसलिए आपको अपनी जमा पूंजी को कहीं अंधा करके सरमायाकारी करने के बजाय रिवायती तौर पर एक अच्छी स्कीम में सरमायाकारी करने की जरूरत होगी। इस हफ्ते आपके खानदान में कोई भी अच्छी सरगर्मी हो सकती है और इससे खुशी मिलेगी और तमाम अफराद खुशी महसूस करेंगे। ये मुबारक मौका शादी या बच्चे की सालगिरह के तौर पर मनाया जा सकता है। इस निशान के बाशिंदे जो शिराकतदारी में कारोबार करते हैं, उनको इस अरसे के दौरान पिछले तमाम नुकसानात से निकलने के लिए जरूरी मदद मिलेगी, क्योंकि ये वक्त आपके कैरियर के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आप कई बड़ी शख्सियात से मिलेंगे और कारोबार की तौसी के लिए मुनासिब मंसूबाबंदी करेंगे। इस हफ्ते जहानत का मोहसिन सैयारा अतार्द 26 अक्टूबर को आपके चौथे घर में मुंतकिल होगा, जिसकी वजह से हिकमत के देवता बहुत से तलबा को मेहनत का फल फराहम करने और उनके मुतल्लिका शुबों में कामयाबी हासिल करने में काम करेंगे। इसके साथ साथ मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा भी खुशकिस्मत होंगे। जब ये काम करता है तो ये शिराकतदारी तमाम रकम के जोड़ों में सबसे ज्यादा पेचीदा, पुरजोश और बेसाख्ता हो सकती है। कैंसर के दो अफराद जो एक दूसरे से खुलूस दिल से मोहब्बत करते हैं, एक ऐसा जज्बा शेयर करेंगे जिसका तजर्बा हम में से बहुत से लोगों को एक दूसरे को नई बुलंदियों तक पहुंचाकर कभी नहीं होता। ताहम उनकी मुश्तरका खुसूसियात में से बेहतरीन को चमकाने के लिए कुछ मुराआत की जरूरत है। अगरचे कैंसर रकम का बादशाह है और जीतना चाहता है, इस रिश्ते में कैंसर की मुताबकत का तकाजा है कि दूसरे पार्टनर को सिर्फ कभी कभी जीतने या इसकी क़ियादत करने की इजाज़त दी जाए। रिश्ते की मौरूसी मुसाबकत को मुनज़्ज़म करने के लिए ये मदद करता है अगर दोनों पार्टनर्स के अपने मुफादात और मशागिल हों जहां वो अपने साथी से कत नज़र एक्सल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर दोनों जोड़े एक ही सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, मुकाबला फिर भी वाज़ेह होगा। दोनों शिराकतदारों को कैंसर और कैंसर के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंगी के लिए अपने अपने तरीकों से अपनी सनतों में तरक्की करना चाहिए। इससे चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा करने में मदद मिलेगी और कम काबिल कबूल खुद गर्जी को दूर करके इस तमाम जज्बे के मुस्बत पहलुओं को चमकने का मौका मिलेगा। आप दोनों को हौसला अफजाई रखने के लिए किसी हद तक मुकाबले की ज़रूरत होती है। ताहम अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने में अच्छा नहीं है,
لہذا داؤ کو بڑھانے میں انتہائی احتیاط برتیں اور آپ جو کچھ کہتے ہیں اس وقت کی گرمی میں ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی خاص طور پر ماہر نہیں ہے۔ آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیئرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دہ ہوں اور دوسرے لوگوں کے ڈیولپمنٹس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر آپ کا رشتہ بڑے پیمانے پر طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے۔ اگرچہ آسمان کی حد ہے، اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں تو کیسر ایک انتہائی طاقتور میچ ہے۔ دوسری طرف آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کا کنٹرول کی کمی، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ قبول کرنے میں ناکامی اور عملیت کی کمی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ نسبتاً معمول کے بحران کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے بری چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ برج اسد اس ہفتے کے دوران 6 گھر میں زحل کے براہ راست ہونے کی وجہ سے آپ میں سے کچھ بہت سے اہم فیصلے کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ ذہنی تناؤ اور پریشانی محسوس کریں گے جس کے نتیجے میں آپ کی صحت اچانک گر جائے گی، لیکن آپ اس پر بھی توجہ نہیں دے پائیں گے۔ اس ہفتے کے آغاز میں آپ کے دوسرے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ تخلیقی خیالات سے بھرپور ہوں گے اور پیسہ کمانے کے لیے ان کا اچھا استعمال کر کے اچھا منافع کما سکیں گے۔ تاہم اس دوران ہر دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں آرام سے پڑھیں۔ اس ہفتے کے وسط کے بعد آپ کے چوتھے گھر میں چاند کی آمد و رفت کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنے دوستوں کا تعاون ملے گا، تاہم خاندان کے افراد کے ساتھ کسی چھوٹی بات پر اختلاف رائے گھر کے سکون کو خراب کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ان کے تئیں ناگوار جذبات پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے 11 گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے آپ اس ہفتے کے دوران کام کی جگہ پر ترقی کریں گے۔ آپ کے ساتھی آپ سے تجاویز لیتے اور آپ کی ذہنی صلاحیت کی تعریف کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کے سینئر عباس نہ صرف دوسرے ساتھیوں سے پہلے آپ کی تعریف کریں گے بلکہ ملاقاتوں میں آپ کا نام لیں گے اور آپ کی مثالیں بھی دیں گے۔ اس ہفتے بہت سے طلباء کا حد سے زیادہ اعتماد اور سستی ان کی تنزلی کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ 26 اکتوبر سے عطارد تیسرے گھر میں منتقل ہوگا، اس لیے آپ کو ان برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ اپنا چاہتے ہوئے بھی اپنے مقصد کی دوڑ سے خود کو الگ کر دیں گے۔ لیو اور میش کا درجہ بلند ہے، شادی میں مطابقت اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑھتا رہے گا۔ شروع میں شراکت داروں کو اس بارے میں غیر حقیقی توقعات ہو سکتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کتنی دوبارہ تعلیم دے سکتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ بالغ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑنا ان کے بہترین مفاد میں نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر ہی وہ اپنے اتحاد کو مضبوط، فائدہ مند اور کامیاب چیز میں تبدیل کر سکیں گے جس سے انہیں بہت زیادہ خوشی اور فائدہ حاصل ہوگا۔ جوڑے تبھی مثبت نتائج حاصل کرتے ہیں جب وہ ہم خیال افراد بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی سمت منہ موڑ لیتے ہیں۔ زیادہ تر وقت ایسا خاندان خوش نصیبی، باہمی اعتماد اور مکمل افہام و تفہیم سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ دونوں شراکت دار خوبصورت چیزوں اور لذت بخش کھانے سے بھرے ایک آرام دہ وجود کی خواہش رکھتے ہیں۔ اولاد کی ظاہری شکل صرف ان کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا کام کرے گی، مجموعی طور پر ان کے بچے بڑے ہو کر مضبوط، ذہین اور ہونہار ہوتے ہیں۔ والدین جو ذمہ دار اور محبت کرنے والے ہیں لیکن سخت اور انصاف پسند بھی ہیں، آگ کی نشانیاں ہیں۔ ان دونوں میں موجود انا پرستی بعض اوقات اختلاف کا باعث بن سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے ان کے غرور کی سطحیں بتدریج کم ہوتی جائیں گی، خاندانی زندگی میں میش کے ساتھ لیو کی مطابقت اور بڑھوتری کے نتیجے میں سہولت ہو جائے گی۔ سورج کا وارڈ ہر چیز میں بہترین رکھنے کا عادی ہے اور وہ اس حقیقت سے خوش ہوتا ہے کہ دوسرے اس سے حسد کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر شراکت داروں کو اپنے شریک حیات کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنی جسمانی تندرستی برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ برج سنبلہ اس ہفتے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، اس کے باوجود آپ کو ہر قسم کے لمبے سفر سے گریز کرنا پڑے گا، اور اگر سفر کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے طبی معائنہ کرانا ہوگا۔ اگر ہم مالی حالت کی بات کریں تو دوسرے گھر میں چاند کی آمد و رفت کی وجہ سے آپ کے پاس پیسے ہوں گے، لیکن ضرورت سے زیادہ خریداری کی وجہ سے یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے
یہ بہت ممکن ہے کہ اب بینک یا کسی دوسرے ادارے سے قرض لینے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ تاہم اگر ممکن ہو تو ابھی ایسا کرنے سے گریز کریں اور بعد میں خریداری کو ملتوی کریں۔ اس ہفتے آپ اپنے پرانے دوستوں یا قریبی دوستوں کو دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ مریخ آپ کے 10 گھر میں ہوگا اور اس کا 7واں پہلو آپ کے 4 گھر میں ہوگا۔ اس دوران آپ میں اضافی توانائی ہوگی جو آپ کو کسی بھی پارٹی یا تقریب کا اہتمام کرنے کی ترغیب دے گی۔ تاہم ایسا کچھ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں سے ضرور بات کر لیں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا کیونکہ اس دوران آپ اپنی کسی بھی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں گے۔ اس ہفتے زحل آپ کے 5ویں گھر میں موجود رہے گا، اس لیے اپنے اساتذہ کے علم سے فائدہ اٹھا کر یہ ہفتہ اچھے نتائج لائے گا۔ اس لیے ان کی مدد اور تعاون حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ اس دوران صرف ان کا علم اور تجربہ ہی آپ کو موضوعات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرے گا، جو کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اپنے امتحانات میں بہتر کارکردگی دکھانے میں مدد فراہم کرے گا۔ ایک دوسرے کے لیے ایک طاقتور حمایت اور ٹھوس تحفظ کے طور پر وہ ایک دوسرے کی آئینہ دار تصویریں ہیں، پھر بھی ان کے اختلافات ان کی منفرد تعلیم اور ذائچہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر لوگ پارٹنر کی سازگار ملتی جلتی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر ایک ٹینڈم ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے تو نجومی جڑواں انہیں آسمان سے ایک جیسا پیغام معلوم ہو سکتا ہے۔ تاہم اپنے سمیت ہر ایک اور ہر چیز پر تنقید کرنے کے ان کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ آخر کار اپنے ساتھی میں بھی ناگوار خصوصیات دیکھیں گے۔ اس کے باوجود کنیا اور کنیا کی مطابقت معقول حد تک مضبوط رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ دوسرے کے معاشرے میں آرام سے رہتے ہیں، وہ دونوں پرسکون اور سمجھدار ہوتے ہیں، عقلی حکمت عملی کے مالک ہوتے ہیں، سوچ عملیت اور قابل رشک محنت۔ کنیا اور کنیا کی مطابقت کے ذائچہ کے ذریعہ پیش گوئی کی گئی زیادہ کامیاب شراکت میں وہ جوڑے شامل ہوتے ہیں جو آتو جوان ہوتے ہیں اور اس لیے جلد موافقت کرتے ہیں۔ آئین میں عمر کا کافی فرق ہوتا ہے، ایسی صورت میں زمینی عنصر کا بوڑھا زیادہ تجربہ کار نمائندہ ان کی شادی کی قیادت کرے گا۔ کامیاب مطابقت کام پر کنیا اور کنیا کے درمیان مطابقت مثبت نتائج فراہم کرتی ہے۔ ان کی تعریف استقامت اور اچھی منصوبہ بندی کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ اگر مرکری کا ایک نمائندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو عطارد کے 2 نمائندے آسانی سے اپنے انعامات کو دگنا کر سکتے ہیں۔ دوسرے ذہن کو ہدایت دینے کے ان کے رجحان کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ تنازعات سے بچنے کے لیے انہیں پہلے اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم کی قیادت کون کرے گا۔ برج میزان، اس رقم کے بوڑھے لوگ جو پچھلے دنوں سے جوڑوں کے درد یا کمر کے درد سے پریشان ہیں، ان کے لیے اس ہفتے کے وسط میں چاند کے گھر میں داخل ہونے سے صحت میں بہتری آئے گی۔ اس ہفتے مناسب خوراک کا نتیجہ، ایسی صورتحال میں صحت بخش غذا کھانے کے ساتھ باقاعدگی سے یوگا اور ورزش کریں۔ اس ہفتے آپ اپنی آمدنی کا وہ بڑا حصہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو آپ اپنے والدین کی صحت پر خرچ کر رہے تھے، کیونکہ ایک بار جب چاند دوسرے گھر میں داخل ہو جائے گا تو ان کی صحت میں بہتری آئے گی، اس لیے آپ کو شروع سے ہی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاندانی ماحول میں بگاڑ رہے گا، ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے مصروف شیڈول سے وقت نکال کر اپنے گھریلو اور خاندانی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی پڑ سکتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس ہفتے کے آخر میں تیسرے گھر میں چاند کی آمد کی وجہ سے آپ اس پورے ہفتے خاندان میں کشیدگی اور تناؤ کی وجہ سے ذہنی طور پر کافی پریشان نظر آئیں گے۔ اس ہفتے چوتھے گھر میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو اضافے کی خبریں سننے کا امکان ہے اور اب جذباتی ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ اسے اپنے سینئر حکام سے سنیں گے اور آپ کو ترقیاں بھی مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ساتھی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اب سے تحریک لیں گے، خاص طور پر 26 اکتوبر سے، جیسا کہ اس وقت عطارد آپ کی رقم کے اوپر والے گھر میں منتقل ہوگا۔ اس ہفتے اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کو اپنی کوششوں اور محنت کے مطابق نتائج مل سکتے ہیں۔ اس بہانے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور شروع سے ہی اپنی پوری کوشش کریں۔ دوسرے اور جگہ پر تالے، دونوں نشانیاں اپنے تعلقات میں استحکام کی خواہاں ہیں
اور خوبصورتی اور ثقافت کے لیے تعریف کا اشتراک کرتی ہیں۔ وہ تعاون کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہیں کیونکہ ان کے محرکات ایک جیسے ہیں۔ لیبرا اور لیبرا کے درمیان تعلق آہستہ آہستہ شروع ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت تیز ہو جائے گا جب دونوں شراکت داروں کے درمیان باہمی احترام پیدا ہو جائے گا۔ لیبرا اور لیبرا کے درمیان مطابقت آہستہ آہستہ شروع ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت تیز ہو جائے گی جب دونوں شراکت دار باہمی احترام کو فروغ دیں گے۔ اکثر بون چائنا آرٹ اور تصویروں کے جمع کرنے والے ہوتے ہیں۔ مزید برآں وہ تھیٹر اور فنکارانہ اظہار کی تمام شکلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دونوں نشانیاں عملیت اور خوشی کی قدر کرتی ہیں جو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ لبرا کی توجہ اور سفارتکاری کی قدر لبرا کے ذریعہ ہوتی ہے، اور جب لبرا اپنا راستہ نہیں پاتا ہے تو لبرا ثالثی کر سکتا ہے۔ لبرا حکم کے ساتھ لیبرا کے جنون اور اس کے ساتھ ملنے والے مادی انعامات کی تعریف کرتا ہے۔ مزید برآں لیبرا اور لیبرا ایک دلیل میں مخالف نقطہ نظر پر غور کرنے کے لیے تیار اور قابل ہیں، اور وہ حقائق کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچنے کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ تاہم جب جذبات کی بات آتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے۔ ان کے تعلقات صرف اس وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں کہ انہیں اپنے جذبات کو بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس لیبرا اور لیبرا کے رشتے میں کسی خامی کو دور نہیں کرے گا۔ ہر جوڑے میں اختلاف ہوتا ہے، اور اگر جب لیبرا اور لیبرا اس مقام پر پہنچ جائیں تو نتیجہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیبرا ہیرا پھیری اور غیر فعال جارحانہ ہو جائے گا، جبکہ لیبرا کافی تنقیدی اور فیصلہ کن ہو جائے گا۔ اگر وہ ایک دوسرے رشتے کے لیے کافی احترام رکھتے ہیں تو وہ مسائل کو عقلی طور پر حل کریں گے۔ لیبرا کا تعلق تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا جذباتی تعلق کمزور ہے کیونکہ وہ ایک غیر معمولی بقائے باہمی میں ہے۔ ان دونوں سے زیادہ جذباتی علیحدگی کا شکار کوئی جوڑا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں دونوں طرف بہت زیادہ عدم اطمینان ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ساتھی رشتہ ختم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وینس لیبرا اور سیارہ کا حاکم ہے جو چاند کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے۔ جذبات کی قدر اور استحکام جو لیبرا کو دریافت کرنا ضروری ہے، جب عقلی لیبرا تصویر میں داخل ہوتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ لیبرا فوری طور پر اپنے پارٹنر کی توقعات کے مطابق ہو جائے گا، وہ حقیقت سے زیادہ عقلی بننے کی کوشش کرے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ جذبات جن کو انہوں نے دھکیل دیا ہے جمع ہو جائیں گے، ایک بے قابو لہر میں دوبارہ سر اٹھائیں گے۔ لیبرا کی جذباتی نوعیت پر قابو پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جسے وہ دونوں اس رشتے کے دوران دریافت کریں گے۔ برج عقرب اس ہفتے 12 گھر میں چاند کی آمد و رفت اور چھٹے گھر میں اس کے پہلو کی وجہ سے اب موٹاپے یا وزن میں اضافے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں باقاعدگی سے ورزش اور یوگا کے ذریعے آپ کو اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس پورے ہفتے آپ کو اپنی جمع شدہ رقم خرچ کرنے سے بچنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے ایک بڑا منافع حاصل کرنا ممکن ہے اور آپ کے خاندان کے افراد آپ کے بینک بیلنس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اپنے زیادہ تر منافع خرچ کر دیا ہے تو آپ کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے، ساتھ ہی آپ ان کے سامنے شرمندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پارٹی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اپنے قریبی دوستوں کو کال کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کے جوش و خروش میں اضافہ کریں گے۔ اس ہفتے بھی دوسرے گھر میں چاند کی آمد کے بعد بغیر کچھ خاص کیے اب بھی آسانی سے اپنے خاندان کے افراد کی توجہ مبذول کر سکیں گے۔ آپ کے کیریئر کی بات کریں تو ہفتے کے شروع میں 11 گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے یہ بہت کارآمد ثابت ہونے والا ہے۔ اس دوران آپ کی زندگی کا ایک اہم سفر شروع ہوگا، اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت لے لیں۔ بصورت دیگر آپ کو ظاہری طور پر شرمندہ کرتے ہوئے ان کے دوسروں کے سامنے اعتراض اٹھانے کے امکانات ہیں۔ انجینئرنگ، میڈیکل اور لا کے طلباء کو اس ہفتے کامیابی مل سکتی ہے۔ تاہم جو لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مینجمنٹ اور بائیو ٹیکنالوجی کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ تھوڑی زیادہ کوشش کے بعد ہی کامیاب ہوں گے۔ اسکارپیو اور اسکارپیو کی مطابقت کے معاملے میں دونوں بچھو کو اپنے تعلقات میں آسانی محسوس کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک جیسی خصوصیات، نقطہ نظر اور دلچسپیاں رکھتے ہیں۔ پانی کے عنصر سے ان کا تعلق انہیں اندرونی سکون، رازداری اور مقصدیت کے گہرے احساس سے نوازتا ہے۔ ایک تیز دھارا اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو بکھیرنے اور اپنی لہروں سے ہلکا ہلکا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف
एक ही रकम के दो नुमाइंदे तेजी से एक दूसरे के लिए वाबस्तगी पैदा करेंगे। उनकी मुमासलत के नतीजे में इम्कान है कि वो एक दूसरे के मुआशरे में बूर हो जाएंगे। यहाँ सूरत हाल को बिच्छू की गैर मुतवक्के और पुरस्रारियत से बचाया जाता है, जो हमेशा उनके शिराकतदारों की बाहमी दिलचस्पी को मुतासिर करती है। जब बात स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की मुताबकत की हो तो स्कॉर्पियो पर फौरी तौर पर दो आसमानी अजसाम की हुक्मरानी होती है, मरीख जंग का देवता और प्लूटो ख्वाहिशात का देवता। इस तरह ये निशान एक मजबूत इरादे वाले फर्द की अलामत है जो हर चीज को भरने और कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये सच है कि वो पर्दे के पीछे से ऐसा करता है, पहलों से क़ियादत करने को तरजीह देता है। स्कॉर्पियो अपने ज़ाहिरी मुज़ाहिर के लिए नहीं जाना जाता क्योंकि वो अपनी हिफाजत से मुतालिक है। वो सतह पर पुरएतिमाद और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन सख्त चिटिनस्तह के नीचे एक कमज़ोर जज्बाती गाये है जिसकी वो मुसलसल हिफाजत करता है, जिससे वो लोगों पर एतमाद नहीं करता क्योंकि इसका बुनियादी मुहर्रिक हुकूमत करने की ख्वाहिश है। फितरी सवाल यह है कि क्या एक ही तख्त के लिए लड़ने के लिए तैयार दो लोग आपस में मिल जाएंगे? बुर्ज कौस, इस हफ्ते ये मुमकिन है कि इस हफ्ते के वस्त में 12 घर में चांद की आमदोरफ्त की वजह से आपको सेहत की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में घर पर किसी भी किस्म की बीमारी का इलाज करने से गुरेज करें और भूले से भी घरेलू इलाज अपना कर अपना वक्त ज़ाय ना करें। दूसरी सूरत में सही इलाज हासिल करने में ताख़ीर की वजह से आपके मसाइल बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते आपको पैसे के नुकसान का ज़्यादा खतरा है, इसलिए हर किस्म के लेन देन से मुताल्लिक मामलात में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा चूक ना रखें। सिर्फ ऐसा करने से आपको बहुत से मनफी हालात को अपने हक में बदलने में मदद मिल सकती है। इस हफ्ते घर में अचानक मेहमानों की आमद मुतवक्के है, जिससे खानदानी माहौल में सुकून रहेगा। इस हफ्ते के आखिर में घर में चांद की आमद के बाद आपको घर में लजीज खाने का मौका मिलेगा। इसके साथ शाम का ज़्यादातर वक्त मेहमानों के साथ गुजरेगा। इस हफ्ते आप अपने अहदाफ पहले से कहीं ज्यादा तय कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में इसे पूरा करने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। खदशा है कि अगर किसी वजह से नतीजा आपकी तवक्को के मुताबिक ना आया तो आप खुद ही मायूस हो सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने असातिज़ा के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने होंगे क्योंकि इस बात का इम्कान है कि वो खुश होंगे और उसका आपकी पढ़ाई पर मुस्बत असर पड़ेगा। इस मुद्दत के दौरान इस बात के इम्कानात हैं कि बहुत से तलबा अपने स्कूल या कॉलेज से स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। काम की जगह पर दुख और दुख की मुताबकत इंतहाई कामयाब है। दो तख़यलाती और पुरुम्मीद अफराद ऐसे अजीम ख्यालात को समझने की सलाहियत रखते हैं जिन्हें दूसरों ने ख्याली या नामुमकिन करार देकर मुस्तरद कर दिया है। वो अक्सर गलतियां करते हैं, फिर भी अक्सर बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। दुख काम में इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। मिसाली के लिए कोशां, इसके नुमाइंदे तमाम कामों को बेहतरीन तरीके से और वक्त पर मुकम्मल करेंगे। सेजिटियस और सेजिटियस की दोस्ती की मुताबकत भी काफी खूबसूरत है। चूंकि वो मातोइकानकशी हैं और धोखा दही को कबूल नहीं करते हैं, वो कभी भी कम बयानी में मशगूल नहीं होंगे। दूसरी तरफ एक दूसरे पर बिला जरूरत बरा रास्त और तेज हमले उन्हें बाहमी तौर पर नाराज करते हैं। ताहम जैसा कि पहले कहा गया है, वो तवील अरसे तक गुस्से का शिकार नहीं रह सकते और उन्हें फौरी तौर पर बाहमी गलतियों को मुआफ करना चाहिए। आम जहनियत और दिलचस्पियां तवील अलमुद्दती दोस्ती को फ़रोग़ देने के लिए एक शानदार ठोस बुनियाद फराहम करती हैं जो वक्त के साथ साथ मज़ीद कुछ बन सकती है। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते के आगाज में तीसरे घर पर चांद के मुकम्मल होने की वजह से इस हफ्ते आपको बहुत से अहम फैसले करने होंगे जिसकी वजह से आपको तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत हाल में अपने जहन और सोच पर काबू रखें और अगर आपको फैसला लेने में परेशानी का सामना है तो किसी ऐसे शख्स की मदद लें जो आपसे बड़ा हो। अगर आप शराकतदारी में कारोबार करते हैं तो आपको इस हफ्ते के दौरान अपने कारोबारी शराकतदारों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इससे आपको माली फ़वाइद हासिल करने में मदद मिलेगी और आप अपनी मुसलसल कोशिशों से अपनी कारोबारी सरगर्मियों में तरक्की करेंगे। इस हफ्ते 10 घर में ज़ोहरा की मौजूदगी होगी जिसकी वजह से आपका शरीक हयात आपको ख़ानदान में सुलह कराने में मदद देगा और ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो। योगा भी किया जा रहा है कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से कोई अच्छा तोहफा मिल सकता है। अगर आपने माजी में अपने करियर में कुछ मायूसी का सामना किया था
तो इस हफ्ते हालात ठीक होने लगेंगे और आपका कारोबार मुस्बत समत की तरफ बढ़ने लगेगा। इससे आप अपने ज़हनी तनाव से भी निजात हासिल कर सकेंगे। तालीमी मैदान में इस हफ्ते के वस्त में आपके डस घर में अताद की आमद की वजह से इस रकम के तलबा इन इम्तिहानात में बेहतर नताइज हासिल करेंगे जिनका वो तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शुरू में ज़्यादातर तलबा की तवज्जो पढ़ाई में होगी और उसकी वजह से वो कामयाबी हासिल करेंगे। मक्र के लोग जब अवामी मोहब्बत के इजहार की बात करते हैं तो वो बेचैन होते हैं और वो इतने पुरएतिमाद नहीं होते कि वो अपने चाहने वालों को अपनी मोहब्बत की पेशकश कर सकें। तो निजी लिहाजा जब ये दोनों मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे से अपने हकीकी जज्बात का इजहार करने में काफी वक्त लगता है। किसी दोस्त की तरफ से थोड़ा सा धक्का हौसला अफजाई के चंद अल्फाज चाल कर सकते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं तो बाहमी एहतराम में शरीक होते हैं। ताहम एक रिश्ता सिर्फ एहतराम से ज्यादा की जरूरत है। इन दोनों में जज्बात के इजहार और बातचीत की कमी है जो वक्त के साथ साथ दीगर पेचीदगियों के साथ अदम एतमाद का बाइस बन सकती है। वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और अक्सर ये महसूस करते हैं कि उन्हें किसी बातचीत की जरूरत नहीं है। ये समझने के लिए सिर्फ एक नजर डालना पड़ता है कि उनका साथी क्या चाहता है, कम अज कम वो यही सोचते हैं। लेकिन अगर वो बातचीत करना सीख ले तो वो एक पूरी नई दुनिया दरियाफ्त कर सकते हैं जो उनकी तलाश का इंतजार कर रही है। अगरचे वो दोनों मक्र हैं, हर एक अपने आप को बिक्री का ज्यादा ईमानदार और आला वर्जन समझेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके पास बर्तरी कम्प्लेक्स है। उनके लिए सब कुछ मुकाबला है। रिश्ता में भी वो एक दूसरे के लिए बेहतर होने के बजाय दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की शख्सियत की खुसूसियात ज्यादातर रिश्तों में मक्र के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। बुर्ज दलो ये हफ्ता सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन 8 घर में चांद की मौजूदगी की वजह से किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना आपको जहनी तनाव दे सकता है। इसलिए आप अपनी आदत को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे जिसमें आप हफ्ते के आखिर तक कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 12 घर में जोहल की मौजूदगी इस मुद्दत के दौरान कुछ नापसंदीदा अखराजात की निशानदेही करती है। ताहम 9 घर में चांद की आमद के बाद आपकी आमदनी में मुसलसल इजाफे की वजह से इन अखराजात का असर आपकी जिंदगी में नजर नहीं आएगा और आप अपनी आसाइशों पर कुछ खर्च कर सकेंगे। इसलिए आपके लिए अपनी आमदनी और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इस हफ्ते आपको खानदान के अफराद पर शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करना पड़ेगा। ये मुमकिन है कि वो किसी किस्म के दबाव में हों और उन्हें आपकी हमदर्दी और एतमाद की जरूरत हो। इस हफ्ते ताजिरों को किसी भी तिजारती कानूनी दस्तावेजात को गहराई से समझे और उन्हें सही तरीके से पढ़े बगैर दस्तखत करने से गुरेज करना होगा, वरना दूसरी सेमाही में 10 घर में चांद की आमद की वजह से आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसी दस्तावेजात से लापरवाह ना हो। इस रकम के तलबा को इस हफ्ते पढ़ाई में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तालिबात के लिए वक्त खास तौर पर साजगार है क्योंकि 26 अक्टूबर को आपके फारिचौन हाउस में अताद की आमदोरफ्त तलबा की जिंदगी में मुताबकत लाएगी। कोबिब और कोबिब कारोबारी मुताबकत उनके अपने कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ मुआशरे में तब्दीली लाने के बारे में है। वो मेहनती हैं और दबाव में बेहतरीन काम करते हैं। वो अच्छे साथी बनाएंगे जो काम के बाद मौजूदा वाकयात और तरक्की पसंद ख्यालात पर तबादला ख्याल करने के लिए भी आते हैं। वो जदीद मंसूबों से भरे होंगे और एक दूसरे को अपने ख्यालात के साथ आज़ादाना घूमने फिरने की जगह देंगे। उनकी लगन और काम की अखलाकियात दूसरे साथी कारकुनों को भी मुतहर्रिक करेगी और उन्हें अपना बेहतरीन काम करने की तरगीब देगी। ये इसलिए भी हो सकता है कि कूब के बाशिंदे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो तरक्की की हवस नहीं रखते। उनका मुकाबला हो सकता है लेकिन मुकाबला सेहतमंद होगा। ये ख्वाब देखने वाले अपने कारोबार को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो समाजी जानवर हैं और किसी भी गुफ्तगू में आसानी से फिसल जाते हैं। ये उनके कारोबार के लिए नए साथियों के साथ मरबूत और ताउन करते हुए उन्हें ऊपरी हाथ देता है, जबकि एक कोबिब नए इत्तेहादियों को दिलकश बनाने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन 2 हैरत अंगेज काम करेंगे। लिहाजा कोबिब और कोबिब कारोबारी मुताबकत कामयाबी का पाबंद है। बुर्ज हूत इस हफ्ते आपकी सेहत आपके हाथ में रहेगी, इसलिए अपनी जहनी हालत को बेहतर बनाने के लिए इस दौरान बाकायदगी से मुराकबा और योगा की मश्क करें और बासी खाने से परहेज करें। अगर आप जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं
تو یہ وقت آپ کے لیے سازگار نتائج لائے گا۔ اس ہفتے کمفرٹ یا چوتھے گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو کمیشن، ڈویڈنڈ اور رائلٹی کے ذریعے بڑا فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسی کسی بھی اسکیم میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوں گے جو منافع اور فائدہ کے امکانات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ہفتے کے وسط میں 8 گھر میں چاند کی موجودگی اور کسی گھریلو سامان یا گاڑی کی خرابی کی وجہ سے آپ کو کسی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں شروع سے ہی ان چیزوں کی دیکھ بھال کا خیال رکھیں اور ان کی طرف احتیاط برتیں۔ خاص طور پر گاڑی چلاتے وقت رفتار کا خیال رکھیں، ورنہ گاڑی کے خراب ہونے کا امکان ہے۔ اس ہفتے آپ کا کوئی بھی مخالف آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اس لیے ہر حال میں آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو شروع سے ہی چوک نہ رکھیں۔ طلبہ کو اس ہفتے اپنے اساتذہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ آپ ان کی توقعات کے مطابق کوئی سبق سمجھنے میں ناکام رہیں گے۔ اس سے ان کے سامنے آپ کی تصویر بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ پائسیز اور پائسیز کی مطابقت دو جذباتی، حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں یکساں طور پر پائسیز اور پائسیز کی مطابقت کو کام کرنے کا عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے۔ میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں۔ یہ جوڑا عام طور پر بہت آگے جاتا ہے۔ اس ہفتے کا مبارک صدقہ 7 اجناس کو مکس کر کے سر سے 7 بار وار کے اول آخر درود شریف پڑھنا مبارک ہے۔